بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم بن ادم اور بلخ کی شہزادی کا 7واں حصہ۔ بادشاہ نے جواب دیا، ویسے میں نے معلوم کیا ہے یہ ایک فقیر کا بچہ ہے، لیکن کوئی اپنے بچے کو باخوشی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، اور کسی کی گود کا کھلونا جبرن چھین لینا انسانی مروت کے خلاف ہے۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، میں ممتا کی ماری خود ہی گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی سے علیحدہ کیا جائے، لیکن ایسا کرنے میں کیا حرج ہے کہ اس کے والدین کو بھی رہائش کا انتظام کر دیا جائے۔ ایک فقیر گرہانی کی معراج اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے ملکہ کو سراہتے ہوئے کہا، تمہاری یہ رائے کرینہ قیاس ہے۔ محل سرائے سے واپسی آنے کے بعد بادشاہ نے فقیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ فقیر نے جواب دیا، ملکہ کی خوشنودی کے خیال سے میں کسی طرح گوارا بھی کر لوں تو اس کی ماں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکے گی، وہ غریب بے موت مر جائے گی۔ جہاں پناہ بادشاہ نے تسلی آمیزہ لہجے میں کہا، میں بچے کو ماں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر محل کے ایک گوشے میں تم لوگوں کی رہائش کا انتظام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بچہ بھی اپنی ماں سے علیحدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا جی بہلاتی رہے گی۔ فقیر نے کہا، میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ صورت میری اہلیہ بھی پسند کر سکے گی یا نہیں، کیونکہ مسکینوں کے لیے شاہی محل کبھی راز نہیں آتے۔ بادشاہ نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس کی بھی فکر نہ کرو، ملکہ تمہاری اہلیہ کو جیسے بھی ہو راضی کر لے گی۔ محل کے پچھلے دروازے کے اندر شاہی بیگمات کے مخصوص پالکیاں رکھی جاتی تھیں۔ شاید آج ملکہ کہیں جانے والی تھی۔ خواصوں کے جھرمٹ میں آ کر ملکہ بیٹھ گئی اور شاہانہ کر و فر کے ساتھ پالکی آگے بڑھی۔ راستے میں خیر مقدم کرنے والے خواجہ سرا کا ایک دستہ آگے آگے چل رہا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ملکہ کسی فقیر کی کٹیا میں جا رہی ہیں۔ اس خبر کو جس نے بھی سنا اسے حیرت ہوئی۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، شہزادی کے انتقال کے بعد سے فقیروں اور مسکینوں کا رابطہ شاہی خاندان سے بہت قریب ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خدا رسیدہ درویش کی زیارت کو ملکہ جا رہی ہوں۔ آخر اللہ والوں کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ بادشاہوں کے پاس جائیں؟ وہ تو خود ولایت کے تاجدار ہوتے ہیں، سو بادشاہوں کو غرض ہو تو وہ ان کی قدموں کی خاک سے برکتیں حاصل کریں۔ پالکی شاہی باغ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ فقیر کی کٹیا تک جانے والا راستہ نہایتی مشکل تھا۔ ایک خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی۔ فقیر اپنی کٹیا سے گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ آج پہلی مرتبہ دروازے پر ایک پالکی دیکھ کر اسے سخت حیرت ہوئی۔ خواجہ سرا نے فقیر کو مطالعہ کیا۔ پالکی میں ملکہ تشریف لائی ہیں، وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھک سے ہو گیا۔ بدحواسی کے عالم میں شہزادی کو اطلاع دی۔ سارے سال کا مخفی راز آج بے نقاب ہوا چاہتا تھا۔ اب چھپنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ عقل معاف ہو گئی، خون سوکھ گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسی عالم میں شہزادی دم بخود کھڑی تھی کہ کٹیا کے اندر ملکہ داخل ہوئیں۔ پہلی نظر پڑتے ہی آنکھیں جھپک گئیں۔ ویور کیسی لگی؟ فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔